بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ دورہ کینیڈا اکتوبر نومبر سن 2016 کے چند واقعات۔ حصہ پنجم۔ حضور انور کی عاجزی۔ گزشتہ سے پیوستہ ذکر چل رہا ہے کہ اس ملاقات کے اختتام پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جوری سگرو صاحبہ سے ملے، جو ابھی کمرے میں داخل ہوئی ہی تھیں۔ نہایت شائستگی سے حضور انور نے فرمایا، پارلیمانی نشست کے دوران مجھے پہلے سے علم نہیں تھا کہ جب وہ میرا نام لیں گے تو مجھے کھڑا ہونا پڑے گا، تاہم میں ایک لمحہ کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں اگر یہ دورانیہ کم تھا۔ جواب میں جوڈی سگرو صاحبہ نے کہا کہ جس طرح آپ کھڑے ہوئے وہ برمحل تھا، اس لیے معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں خوش تھی جس طرح یہ نشست مکمل ہوئی، اور یہ بھی کہ احمدی خواتین و حضرات کی ایک بڑی تعداد اس تاریخی موقع پر موجود تھی۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ہاں، چیمبر میں کئی احمدی موجود تھے۔ پھر کھانے کے بعد میں تازہ ہوا لینے کے لیے باہر نکلا تو کئی احمدی باہر گلیوں میں بھی چل پھر رہے تھے، اور وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش تھے، اور میں انہیں دیکھ کر خوش تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہاں اوٹاوا میں پیس ولیج جیسا سماں ہو۔ محترمہ جوڈی سگرو صاحبہ نے بتایا کہ دن کے پچھلے حصے میں وقفہ ہوگا، اور ان کا خیال ہے کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ شام کی استقبالیہ تقریب سے قبل کچھ آرام فرما سکیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پارلیمان کی 2 تقریبات جو اس شام منعقد ہونی تھیں، وہ حضور انور کی تشریف آوری کی وجہ سے منسوخ کر دی گئی ہیں، کیونکہ پارلیمان کے کئی ارکان نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ کے خطاب سے غیر حاضر نہیں رہنا چاہتے۔ حضور انور کی جذباتی گفتگو۔ ملاقات کے اختتام پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مجھے اپنے دفتر میں طلب فرمایا، اور الحمدللہ حضور انور نے اپنے اوٹاوا کے دورہ سے نہایت خوش لگ رہے تھے۔ اکثر خاکسار حضور انور سے ایسے مواقع یا تقریبات کے بعد لوگوں کی گفتگو یا ان کے تبصرے عرض کرتا رہتا ہے، لیکن اس موقع پر حضور انور نے ازراہ شفقت گزشتہ روز شام کے وقت پارلیمنٹ میں مہمانوں سے ہونے والی کچھ گفتگو کے احوال سنائے۔ خاص طور پر یہ کہ حضور نے بہت سا وقت جماعت اور عقائد کا تعارف کروانے میں گزارا، جو آپ نے کرسٹی ڈنکن صاحبہ کو بتائے، جو کینیڈا کی وزیر سائنس ہیں، اور رات کے کھانے کے دوران حضور انور اید اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشریف فرما تھیں۔ آپ نے انہیں پاکستان میں جماعت پر ہونے والے مظالم کے بارے میں بھی بتایا، اور چند انسانی فلاح و بہبود پر مبنی منصوبوں سے آگاہ فرمایا جو افریقہ میں جاری ہیں۔ حضور انور نے ان کو افریقہ میں قیام سے متعلق اپنے ذاتی تجربات اور واقعات بھی سنائے۔ حضور انور عید اللہ نے فرمایا، میں نے وزیر سائنس کو اس وقت کے بارے میں بھی بتایا جب 1999 میں مجھے پاکستان میں گرفتار کیا گیا تھا، اور جیل کے حالات سے بھی آگاہ کیا جس میں ہمیں رکھا گیا تھا۔ میں نے انہیں گھانا میں اپنی خدمات کے بارے میں بھی آگاہ کیا، اور ان حالات کے بارے میں بھی جن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں رہا تھا۔ حضور انور اید اللہ نے مزید فرمایا، مثال کے طور پر میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح کبھی کبھار مجھے کچھ دور کا سفر کرنا پڑتا تھا تاکہ گھریلو استعمال کے لیے پانی لا سکوں، اور اس کے باوجود وہ پانی گندا اور میلا ہوتا تھا۔ ایک موقع پر عزیزہ فرح اور عزیزم وقاص، جو کہ حضور انور کے بچے ہیں، جو دونوں اس وقت بہت چھوٹے تھے، نے مجھے گندے پانی کا کنٹینر گھر لاتے دیکھا۔ یہ دیکھنے پر عزیزم وقاص خوشی سے بھاگ کر اندر گیا اور اپنی والدہ محترمہ کو بتایا کہ آج ابا ہمارے لیے مالٹے کا جوس لائے ہیں۔ اس نے غلطی سے گندے پانی کو مالٹے کا جوس سمجھ لیا۔ جب میں کرسٹی ڈنکن کو یہ سب بتا رہا تھا تو وہ مجھے کہنے لگیں، آپ مسکرا رہے ہیں لیکن آپ کے الفاظ سے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ خاکسار محترمہ کرسٹی ڈنکن کے اس تبصرے سے مکمل طور پر متفق تھا۔
کیونکہ اکثر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نہایت خوبصورت اور جذباتی الفاظ بیان فرماتے ہیں جس سے سننے والا حیرت زدہ یا جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، تاہم حضور انور مسکرا رہے ہوتے ہیں اور اپنے جذبات پر مکمل طور پر قابو رکھتے ہیں۔ یقینی طور پر جب حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گفتگو کے بارے میں بتایا تو میرے لیے بھی اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا اور آپ مسکرا رہے تھے۔ یہ واقعہ بتاتے ہوئے کہ آپ کو کس طرح اپنی فیملی کے لیے پانی لانے کے لیے ایسی مشکلات کا سامنا تھا اور آپ کے بیٹے نے اس کو غلطی سے جوس سمجھ لیا۔ حضور انور نے فرمایا، دوپہر کے کھانے پر میں نے سالمن مچھلی کے کچھ لقمے کھائے، جبکہ شام کے استقبالیہ میں دیا جانے والا سوپ میری پسند کا نہ تھا کیونکہ میں چکن زیادہ نہیں کھاتا۔ یوں میں نے تھوڑے سے میشڈ پوٹیٹوز کھائے۔ ممکن ہے کہ میں میٹھا بھی چکھ لیتا، لیکن اس کے لائے جانے سے پہلے ہم رخصت لے چکے تھے۔ حضور انور عید اللہ نے فرمایا، جب ہم بالآخر 10 بجے گھر پہنچے تو مجھے بھوک لگ رہی تھی کیونکہ میں دن کے دوران زیادہ نہیں کھا سکا تھا، اس لیے میں نے 3/4 روٹی کے ساتھ دال ماش کھائی۔ میں نے عرض کی کہ سارے دن کے اختتام پر کھانا کھانا بہت مزیدار لگتا ہے، لیکن اپنے دل میں مغموم تھا کہ حضور انور سارا دن اچھی طرح کھانا تناول نہیں فرما سکے اور آپ کو بھوکا رہنا پڑا۔ چند غیر رسمی لمحات۔ چونکہ ہمیں پیس ولیج پہنچتے پہنچتے بہت تاخیر ہو جانی تھی، اس لیے حضور انور عید اللہ نے اجازت مرحمت فرمائی کہ نماز ہوٹل میں ہی ادا کر لی جائے۔ ہم سب اس اجازت پر حضور انور کے بے حد ممنون تھے، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ پیس ولیج پہنچتے ہی ہم فوری طور پر اپنی رہائش گاہوں میں جا سکتے تھے۔ جب حضور انور عید اللہ تعالیٰ نماز کے لیے نیچے تشریف لائے تو چند احباب ابھی بھی کھانا کھا رہے تھے۔ نہایت شفقت سے حضور انور نے انہیں کھانا مکمل کرنے کی اجازت دی اور نماز سے پہلے چند منٹ وہاں تشریف فرما رہے۔ اس دوران حضور انور نے وہاں موجود چند احمدی احباب سے غیر رسمی گفتگو فرمائی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ چند غیر متوقع لمحات جو حضور انور کی مصاحبت میں گزرے وہ ان کے لیے سب سے قیمتی اور یادگار لمحات تھے۔ محترم امیر صاحب کینیڈا نے ان لمحات میں حضور انور سے درخواست کی کہ کیا وہ آنے والے جمعہ کی ادائیگی کے بعد بیعت کی تقریب رکھ سکتے ہیں۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی، لیکن فرمایا کہ بہتر تو یہ تھا کہ اس بیعت کی تقریب کو جلسہ کے موقع پر منعقد کیا جاتا تاکہ زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکتے۔ جب جملہ احباب نے اپنا کھانا مکمل کر لیا تو حضور انور نے نماز کی امامت فرمائی۔ اس کمرے کے پچھلے حصہ میں لجنہ اماء اللہ کی ممبرات نے بھی نماز ادا کی اور یوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قائم ہونے والی مثال کو دہرایا گیا۔ نمازوں کی ادائیگی سے قبل حضور انور نے خاص طور پر یقین دہانی کی کہ خواتین کے لیے آرام دہ اور مناسب جگہ موجود ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد قافلہ سیدھا پیس ولیج کی طرف بڑھا، جہاں ہم رات کو 11 بجے پہنچے۔ الحمدللہ حضور انور کے دورے کا دوسرا ہفتہ بھی کامیابی و کامرانی کے ساتھ تکمیل کو پہنچا۔ مجھے پیس ولیج پہنچنے پر بے حد خوشی تھی، جو اس وقت ہمارا دوسرا گھر معلوم ہوتا تھا، اور میں بے تابی سے اگلے ہفتوں کا انتظار کرنے لگا۔ مترجم ابو سلطان، معاونت مظفرہ ثروت، آواز مرزا عمران احسن۔